اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن رات سرا وعلانیۃ، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں، کھانا کی تعبیر اس لیے اختیار کی تھی کہ عموماً انسان مال جو کماتا ہے حاصل کرتا ہے اس کو وہ اسی ضرورت میں استعمال کرتا ہے، اور نہ کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں، جو مال اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ الذین یأکلون الربا، جو الگ سود لیتے دیتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے اپنی قبروں سے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جو کہ جس کو شیطان نے خبطی کر دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو، من المس، چھو کر۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی ان کی یہ سزا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سبب سے انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بے شک بیع جو ہے نا وہ کس کی طرح ہے؟ ربا کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا بیع کو اور حرام قرار دیا ربا، سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس جس شخص کے پاس نصیحت پہنچے اس کے پروردگار کی طرف سے، فَانْتَهَىٰ، اور وہ باز آ گیا، تو جو کچھ پہلے گزر گیا وہ اسی کا ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ جو ہے نا وہ کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو شخص دوبارہ لوٹا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی مٹاتے ہیں سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتے ہیں کس کو؟ صدقات کو۔ تو یہاں پر بھی یہ تقابل میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ حرام مال سے جو بھی صدقہ خیرات کیا جائے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند کرتے کل کفار اثیم، ہر ناشکرے کو، یعنی جو ناقدری کرنے والا ہو، اثیم گنہگار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو لہذا ہے مومنین کی جماعت، اب سود کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یعنی ربا جو ہے نا بالکلیہ حرام ہو گیا ہے، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو باقی بچ گیا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے اس دعوی ایمان میں کیا سچے ہو، یعنی اگر واقعی مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یعنی تیار ہو جاؤ کہ تم کیا کرو؟ اعلان کرو، کس کا؟ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اللہ کے ساتھ لڑائی جنگ کا، و رسول یا اس کے رسول کے ساتھ، یعنی گویا کہ یہ اعلان ہے کس بات کا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم کیا کر لو گے؟ توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال۔ ٹھیک ہے، اسی سے بعض فقہاء نے کہا کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتے بعین طور کہ اس کو حلال سمجھتے ہیں سود کو، تو یہ ان کا سارا مال جو ہے نا وہ کہاں چلا جائے گا؟ بیت المال میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر کیا کیا جائے گا؟ ظلم کیا جائے گا۔ مطلب ہے کہ جو اصل تمہارا مال ہے اس کے تم حقدار ہو، یہ معنی۔ اور لا تظلمون یعنی نہ تم ظلم کرو کہ جو جس سے انہوں نے وصول کرنا ہے مال، اس سے اپنا اصل مال لیں، اس پر اضافہ نہ لیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ جو ہے شخص جس سے لینا ہے وصول کرنا ہے اگر تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دے دینا ایک مدت تک کی، یعنی یسر کے زمانہ تک کی۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کیا کر دو؟ صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کیا ہو؟ جاننے والے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو ایک ایسے دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کوئی کمی نہ کیے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آخری آیت نزول کے اعتبار سے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعض روایات میں 21 دن ہے، بعض میں 9 دن ہے کہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما، تو یہ آخری آیت۔ جب ان آیات کے اندر یہ جو تقریباً 7 آیات ہیں، ان کا جو مضمون ہے نا وہ سود سے متعلق، ربا سے متعلق ہے، ربا کی حرمت کو بتلایا گیا۔ ٹھیک ہے، ربا لغت میں جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ مطلق زیادتی کو کہتے ہیں، اضافے کو جو ہے نا ربا کہتے ہیں۔ اور شریعت میں ربا کی آگے پھر 2 صورتیں بنتی ہیں، ایک کو ربا القرآن اور اس کو ربا النسیہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے اس کو ربا الفضل اور اس کو ربا الحدیث بھی کہہ دیتے ہیں۔ ربا النسیہ یا ربا القرآن بھی دونوں ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسی کو کچھ پیسے دینا اور مہلت کے بدلے میں اس سے کیا کرنا؟ اضافہ لینا۔ ٹھیک ہے، مثلا کسی ایک شخص نے دوسرے کو قرض دیا، وہ کہتا ہے کہ 6 مہینے بعد واپس کرے گا، اس نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں، وہ کہتا ہے کہ 6 مہینے بعد آپ نے 1,20,000 روپے کیا کرنے؟ واپس کرنے۔ تو یہ ہے قرض اور ادھار میں سود لینا۔ ٹھیک ہے، اب یہ خواہ تجارتی اس میں ہو یا صرفی اس میں ہو، مطلق قرآن نے اس کو حرام قرار دیا، یہاں پر تجارتی یا عام استعمال کی قید نہیں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس سود کو حرام قرار دیا جو کسی کی ضرورت سے کیا کیا جائے؟ فائدہ اٹھایا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص ہے، اس کے مثلا کوئی اس کو ضرورت پیش آ گئی حادثاتی طور پر، اب وہ کسی کے پاس قرض لینے جاتا ہے، اس پر وہ سود لے، یہ ہوتا ہے صرفی سود، اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عام طور پر آپ کو کتابوں میں اس طرح کے لفظ ملیں گے۔ صرفی سود سے مراد ہوتا ہے استعمال کا سود، اس نے استعمال کے لیے پیسے لیے ہیں، اس کو ضرورت۔ اور ایک ہے تجارتی سود، وہ بھی حرام۔ ٹھیک ہے، تجارتی سود بھی حرام ہے، جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام جو ہے رسومات وہ میرے قدموں تلے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کا سود اب وہ تمام کیا ہوگا؟ ختم ہوگا، اور سب سے پہلا سود جسے میں کیا کرتا ہوں؟
یعنی ختم کرتا ہوں، وہ حضرت عبدالعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ سود ہے. اور وہ سارا سود کون سا تھا جو انہوں نے لینا تھا لوگوں سے؟ وہ تجارت کے لیے لوگوں نے پیسے لیے ہوئے تھے. اور اسی طرح جو ہے عام تو یہ دونوں جو قرآن جس سود کی ممانعت کر رہا ہے وہ مطلق ہے، ٹھیک ہے، اس میں قید نہیں ہے کہ وہ استعمال کے لیے ہو تو حرام ہوگا، تجارت کے لیے تو حرام نہیں. دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. ایک ہے ربا النسیہ. ربا النسیہ یہ ہوتا ہے کہ جنس کے بدلے میں، جنس کے بدلے میں جنس ہو، اس میں کمی بیشی کیا ہوگی؟ ممنوع ہو. جنس کا تبادلہ کیا جائے کس کے ساتھ؟ جنس کے ساتھ، یعنی گندم کے ساتھ، ٹھیک ہے، کھجور کے ساتھ. جنس کا تبادلہ کس سے ہو؟ جنس سے ہو. سونے کا تبادلہ کس کے ساتھ؟ سونے کے ساتھ. تو اس میں کیا ہوگا؟ کمی بیشی جو ہے وہ جائز نہیں ہو. اس کی ممانعت کہاں سے ہے؟ اس کو ربا الفضل کہتے ہیں، اس کو ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مشہور حدیث ہے الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، ٹھیک ہے، یدم بید. مختلف طرق سے مختلف الفاظ کے ساتھ نہیں، یہ حدیث منقول ہے ترتیب کے اعتبار سے. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بیان فرمائیں، پھر ان میں فقہاء نے اجتہاد کیا، ٹھیک ہے، کہ ان کی علت کیا ہے، یہاں ممانعت کی علت کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر کسی فقیر نے کہا کہ علت کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو قابل ذخیرہ ہوں، وہ چیزیں جو قابل ذخیرہ ہوں ان کی آپس میں بیع جو ہے نا وہ اس میں کمی بیشی جائز نہیں. ٹھیک ہے، اور بعض فقہاء نے کہا کہ ان کی علت کیا ہے؟ قدر و جنس. سے حناف کے ہاں بھی ان کی علت کیا ہے؟ قدر و جنس. کہ جنس کا جب جنس کے ساتھ تبادلہ ہوگا اور دونوں چیزیں کیا ہوں، یعنی ایک ہی ان کی قدر مقدار ایک ہو، اور یعنی مکیلی ہونے یا مزونی ہونے کے اعتبار سے، ایسی صورت میں ان کے درمیان کمی بیشی کیا نہیں ہوگی؟ جائز نہیں ہوگی. تو اب حدیث میں تو یہ 6 چیزیں بیان ہو گئی. اب جس فقیر نے جو علت حدیث سے نکالی اجتہاد کے ذریعے سے، اب وہ علت جہاں جہاں جس چیز میں پائی جائے گی تو وہاں پر بھی یہی حکم آتا جائے. ٹھیک ہے، اب اس کی سود کو شریعت نے کیوں حرام قرار دیا؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ یہ اپنے مال سے نفع حاصل کر رہا ہے، مال کے بدلے میں، بغیر کسی عوض کے مال کے بدلے میں مال پر کیا لے رہا ہے؟ اضافہ لے رہا ہے. کہ اب اس سے کیا ہوگا کہ کاروبار کا جو معاشرے کے اندر دولت کی گردش ہے نا یہ رک جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہر شخص کو پتہ ہوگا کہ وہ کسی کو پیسے دے گا اس پر اضافے لے لے گا تو وہ کوئی کام ہی نہیں کرے گا، اسی بنیاد یہی کام کرتا رہے گا. اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے کی جو سرمایہ کاری ہوگی وہ رک جائے گی، ملک کی ترقی رک جائے گی. پھر یہ چیز انسان کے اندر کیا کرے گی؟ سستی کو پیدا کرتی ہے، اس کے اندر ہرس کو، لالچ کو، ٹھیک ہے، پیدا کرے. یہ ساری چیزیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اخلاقیات کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ اس کی اخلاقی قدروں کو کیا کرتی ہیں؟ بگاڑتی ہیں. پھر تجارت تو جو ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ باہمی رضامندی پر. سود میں رضامندی کوئی نہیں ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نا کسی کی، رضامندی تو اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے حدیث میں اس کی بڑی سخت مذمت آئی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، سب لوگوں پر کیا فرمائی؟ لعنت فرمائی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم میں سود عام ہو جائے اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ یعنی چیزوں کی قلت عام ہو جاتی ہے، قحط سالی آ جاتی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے وہاں پر کیا آ جاتی ہے؟ دشمن کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں تو ان کے پیچھے
یہی چیزیں جو ہیں اس کا کیا بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سود یعنی اگرچہ ظاہر میں، جیسے آگے آیت بھی آ رہی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، یعنی اگرچہ ظاہر میں تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال بڑھ رہا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ کس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کمی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سود جو ہے نا وہ شریعت میں کیا ہے، حرام ہے۔ سود کو حلال سمجھنے والا شخص وہ کیا ہوگا، یعنی نص قرآنی کے انکار کی وجہ سے وہ یعنی گمراہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں وہ دائرہ اسلام سے ہی کیا ہو جائے، خارج ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہے کہ کسی نے سود کے ذریعے سے پیسہ کمایا یا دھوکے کے ذریعے سے کسی کا مال لے لیا، اب وہ کیا کرے؟ اب اس نے توبہ کرنی ہے، اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ نہیں، ایک تو یہ کہ جس نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ پہلے کیا کرے گا، تو حقوق العباد کی ادائیگی کا طریقہ تو یہی ہے، ان سے توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ صاحب حق کو ڈھونڈے اور اس کے پیسے جو ہے نا اس کو کیا کر دے، واپس کرے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ملتا تلاش کے باوجود، یہ اپنی طرف سے کوشش نے کی ہے، تو یہ اس رقم کو کیا کر دے، صدقہ کر دے، یعنی اس کی طرف سے اس کو صدقہ کر دے، اور کسی اس کو ایسے مصرف میں لگائے جو یعنی مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں ہو۔ اگر کسی نے خود کوئی ایسے پیسے کمائے ہوئے ہیں سود کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کے اپنے ہی ہے نا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بغیر ثواب کی نیت کے کیا کرے، صدقہ کرے۔ ٹھیک ہے، اس میں ثواب کی نیت نہ رکھے، اس کو یہ کیا کرے، صدقہ کرے۔ باقی سود کے حوالے سے بہت سے اسلامی ممالک میں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس کے متبادل پر کوششیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کافی سالوں سے ہو رہی ہیں، اور اس کا متبادل نظام جو اسلامی نظام معیشت ہے وہ بھی موجود ہے، اور ہمارے معاشرے میں وہ الحمدللہ عملی طور پر ہو بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی 100% درستی کا دعویٰ تو ان کا بھی نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ وہ کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے عربی کا محاورہ بھی ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جس چیز کو پورا حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کو پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی کم از کم جو ہے انہوں نے یعنی 100% سوچ سے تو اس کو کیا ہوا، نکالا ہوا۔ اس میں اور طریقے وہ کس کے، تمویل کے، یعنی لین دین کے دوسرے طریقے ہیں، مضاربت ہے، مشارکت ہے، اس طریقے پر جو ہے نا وہ اس کے متبادل کے طور پر انہوں نے اس کو پیش کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کا پورا ایک نظام ہے کہ پھر ہمارا جو جدید ایک بینکاری کا نظام چل رہا ہے اس میں وہ کیسے نافذ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ پورا ایک اس کا ایک شعبہ الگ ہے، اسلامی معاشیات کے نام سے بعض اداروں میں بھی قائم ہوتا ہے، اس پر پھر مستقل کتابیں ٹھیک ہے لکھی ہوئی۔ تو وہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں، یعنی سود سے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اور دوسری چیز جو اس میں ان کی مذمت بیان کی گئی وہ اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، انما الربا مثل البیع، اصل کلام تو یہ تھا انما الربا مثل البیع، یعنی یہ کہنا تو انہوں نے یہی تھا کہ جس طرح بے حلال ہے اسی طرح سود ہے۔ بے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز بیچتے ہیں اس پر نفع لیتے ہیں، اسی طرح سود میں کیا ہے، وہ کسی کو پیسے دے رہا ہے اس پر نفع لے رہا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا کہا، انما البیع مثل الربا، انہوں نے حلال ہونے میں مدار کس کو بنایا، ربا کو، وہ کیا ہے، مشبہ ہے نا، مشبہ بہی ہے، تو تشبیہ میں اصل کون ہے، مشبہ بہی۔ جیسے آپ کہتے ہیں زیدن کالاسدی، تو اب زیدن کیا ہوا، مشبہ، اور اسدی مشبہ بہی، اور تشبیہ کس کے اندر ہے، شجاعت کے اندر، وجہ شبہ یہ۔ تو یہاں پر بھی کیا تھا، انما الربا مثل البیع، کہ سود بھی تو کس کی طرح ہے، بے کی طرح ہی ہے نا، جب بے حلال ہے تو سود بھی حلال ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے حلال ہونے میں اصل کس کو قرار دے دیا،
ربا. انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا. تو بیع کیا ہو گیا؟ مشبہ، اور ربا مشبہ بھی. اور تشبیہ میں اصل کون ہوتا ہے؟ مشبہ بھی. تو یعنی یہ جو ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی نا، یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اس وجہ سے، یعنی اس میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے ربا کو ہی اصل اور مدار بنا دیا اور بیع کو اس کا قائم مقام کر دی. ٹھیک ہے، پھر اس کی بھی وجہ ہے کہ یعنی اس تعبیر میں کیا حکمت ہے کہ یتخبطہ الشیطان من المس. اس کی توجیہ مفسرین نے کی کہ جس طرح دنیا میں یہ لوگ مال کی محبت میں، اس کی حرص میں، یعنی حلال حرام کی انہوں نے تمیز بلا دی، کسی کی اخلاقیات کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی صرف مال کی محبت ایک ہی چیز ان پر سوار تھی، اسی میں یہ مخبوط ہو چکے تھے کہ ان کی باقی حواس کام کرنے چھوڑ گئے. تو اس طرف اشارہ ہے یتخبطہ الشیطان من المس. تو آخرت میں بھی ان کی سزا ایسے ہی ہوگی کہ حالانکہ بیع کیا ہے؟ حلال ہے اور سود حرام. ٹھیک ہے، بظاہر دونوں ایک ہے، لیکن بیع میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے سرمایہ، اس میں بھی تبادلہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، مال کا تبادلہ مال کے سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتوں کے درمیان تفاوت ہوتا ہے. یعنی کسی کی ضرورت ہے مال، اور کسی کی ضرورت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مبیع کے ساتھ منسلک جڑی ہوئی ہے. یہ معاشرے کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی ضرورت وہ کس کے ساتھ لگا دی ہے؟ دوسرے کے ساتھ. سورۃ زخرف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب مبیع میں کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک شخص نے ایک کپڑا فروخت کیا، تو وہ اس کی چیز ہے، اس کے عوض میں اس نے کپڑا مثلا 10 روپے کا خریدا تھا، وہ اس کو 12 روپے کا بیچ دیتا ہے، تو وہ اس پر 2 روپے کیا کر رہا ہے؟ نفع لے لے. اب یہ دونوں کی جنس الگ ہے، کپڑے کی جنس اور ہے، روپے پیسے کی جنس الگ ہے. ان کے درمیان کوئی موازنہ نہیں. ٹھیک ہے، موازنہ اور مقابلہ کس میں ہے؟ ضرورت کا ہے کہ جو بائع ہے، بیچنے والا ہے، اس کی ضرورت ہے پیسے کی، اور جو خریدار ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ کپڑے کی. ٹھیک ہے، یعنی بس اوقات کیا ہوتا ہے وہ کپڑا، وہ 10 روپے کا کپڑا وہ 100 روپے میں بھی خرید لیتا ہے، اس کی ضرورت ہے. لیکن جب دونوں طرف کیا ہے؟ درہم ہے، دونوں طرف دنانیر ہے، سونا چاندی ہے، پیسے کا تبادلہ پیسے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اب اس کے درمیان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھو اجزاء کا مقابلہ اجزاء کے ساتھ ہو رہا ہے، تو دونوں طرف پیسہ ہے. تو اب یہ زیادتی جو ہے نا کس جو آ رہی ہے، تو مہلت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے عوض میں کیا آ رہی ہو، جس کا عوض یہ لے رہا ہے. تو اب یہ جو چیز ہے جو یہ اس پر اضافہ لے رہا ہے اصل راس المال پر، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا اضافہ ہے جو عوض سے کیا ہے؟ خالی. اسی کو سود کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ بیع میں ایسا نہیں آتا. تو اصل میں جو ہے نا درہم اور دینانیر یہ کیا ہے؟ وسائل ہیں، یعنی یہ وسیلہ ہوتے ہیں کس کا؟ مقصود تک پہنچنے کا. تو اب انہی پر اضافہ لینا، یہ گویا کہ کیا ہے؟ وسیلے کو کیا بنا دینا؟ مقصود بنا دینا. وسیلے کو کیا بنا دینا؟ مقصود بنا دینا. ٹھیک ہے، جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ گویا کہ یہ جو ہے یہ کس کی طرح ہے؟ نحویین کے حرف کی طرح ہے، جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی فی غیر ہی کے لیے وضع ہے. اسی طرح جو ہے نا یہ روپیہ پیسہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے اس میں تجارت میں اور سود میں. انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ آگے بات آ گئی کہ اب آئندہ کے لیے جو ہے نا سود کی ممانعت آ گئی، اور البتہ اصل راس المال کا وہ حقدار ہوگا. اصل راس المال وہ لے لے، اور اس پر جو اضافہ ہے نا اس کو کیا کر دے؟ وہ نہ لے گا، وہ نہیں لے گا. البتہ اصل مال وہ اس کا حقدار تھا، وہ اسی طرح جو ہے وہ یعنی اس کا حق ہے، وہ اس کو وصول کر سکتا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. تو یہ آیت اصلاً جو ہے نا کس کے بارے میں ہے؟ بیع سلم کے بارے میں. بیع سلم میں کیا آتا ہے کہ جس میں یعنی سمن جو ہے نا وہ پہلے لے لیا،
اور مبیح کیا ہے ادھار، ٹھیک ہے، یعنی اس کی اتنی تفصیل آ جائے کہ اس کی جنس، اس کی صفات اس میں متعین ہو، معدوم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ خاص تو آیت اسی بارے میں نازل ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا عام ہے، عام کوئی بھی شخص، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں، کوئی لین دین کا، تو اس کو کیا کر لیں، لکھ لیں، تاکہ اس میں نزاع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام، تو اس میں یہ ساری چیزیں مراد ہوتی ہیں، تاکہ معاشرے سے جھگڑے ختم ہو سکیں، فساد ختم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ جو معاشرت ہے وہ کس کی طرح ہونی چاہیے، بھائیوں کی، یعنی آپس میں رہن سہن وہ کس کی طرح ہو، بھائیوں کی طرح، وتعاملوا کالاجانب، اور معاملات کرو کس کی طرح، اجنبیوں کے لیے، کہ جیسے دو لوگ اجنبی ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو جانتے نہیں، تو جس طرح وہ معاملہ کرتے ہیں اس طرح آپس میں کیا کرو، معاملات کرو، رہن سہن جو ہے نا وہ کس کی طرح رکھو، بھائیوں کی، ٹھیک ہے۔ اسی کے پھر ضمن میں آئے گا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کو کیا کر دو، مہلت دے دو۔ جیسے پہلی امتوں کے قصوں میں سے ایک شخص سے قصہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی صرف اسی بات پر کیا ہوگی، بخشش ہوگی، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگوں کو قرض دیتے اور تنگ دستوں کو جو ہے نا وہ کیا کر دیتے، مہلت دے دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو کہ جب تم کسی قرض کا معاملہ کرو ایک مدت تک، فاکتبوہ تو اس کو کیا کر لو، لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھیں تم میں لکھنے والے انصاف کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور انکار نہ کرے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ یعنی لکھنے والا جو ہے نا وہ کیا نہ کرے، لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا، فَلْيَكْتُبْ بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ اچھا ابھی لکھوانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی جس کے اوپر جو ہے نا حق ہے وہ اس کو کیا کرے، املا کروائے، یعنی تاکہ وہ اس کو پوری طرح جو ہے نا درست لکھوائے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ چاہیے کہ املا کروائے وہ شخص جس کے ذمہ حق لازم ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور اس میں کمی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ مثلا زید اور عمر نے معاملہ کیا، زید نے قرض دینا ہے اور عمر نے لینا ہے، تو زید لکھوائے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا اگر وہ کیا ہو، کم عقل ہو، او ضعیفاً کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل ہوا یا وہ اس بات کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ املا کروا سکے، فلیملل ولیہ بالعدل تو اس کا جو بھی نگہبان ہوگا، کارساز ہوگا، وہ لکھوائے عدل کے ساتھ، واستشہدوا شہیدین من رجالکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلا حکم تو تھا نا کتابت کا، اب دوسرا حکم ہے، یہ بھی استحبابی ہے، اس پر دو گواہ بنا لو مردوں میں سے، کہ کوئی معاملہ کرو تو اس پر کیا کرو، ایک تو اس کو تحریر کر لو، پھر اس تحریر کے اوپر دو گواہ بنا، اس لیے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں معاملات میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ تو ایک مرد اور دو عورتیں جو تم کو پسند ہو گواہوں میں سے، یعنی جس پر تمہاری رضامندی ہو جائے۔ اچھا اب یہ دو عورتیں کیوں ہیں، أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى کہ اگر وہ معاملے کا کوئی پہلو ایک سے اوجل بھی ہو جائے، أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ایک سے گم ہو جائے، اوجل ہو جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى تو دوسری اس کو کیا کر دے، یاد کروا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ کیا نہ کریں، انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ اور اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ وَلَا تَسْأَمُوا یعنی سستی کا مظاہرہ نہ کریں،
پختاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں، ولا تسمو نہ کرو، ان تک کس بات سے کہ تم اس معاملے کو لکھو، صغیراً او کبیر، یعنی خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجل ہی، ایک مدت تک جو معاملہ کر رہے ہو، خواہ وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کو لکھنے میں کیا نہ کرو، سستی نہ کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادتی، اور درست ہے شہادت کے اعتبار سے، وادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑو، ہاں مگر یہ کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، مگر یہ کہ تجارت ہو کیسی، دست بدست، تدیرونها بینکم، جو تم آپس میں کرتے رہتے ہو، مطلب ایک ہاتھ دیا ایک ہاتھ لیا، بات ختم ہوگی۔ فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، یعنی ایسی تجارت جو دست بدست ہو اور تم ایسا آپس میں کرتے رہتے ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، یعنی اب لکھنا اس طرح سے لازمی نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور بہتر یہ ہے کہ کیا کر لو، جب تم بیع کا معاملہ کرو تو اس پر گواہ بھی بنا لو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہیں نقصان پہنچائے، وَلَا يُضَارَّ، نہ نقصان پہنچائے لکھنے والے اور گواہ، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے، یعنی کسی کے ساتھ دھوکہ یا خیانت، تو یہ تمہاری جانب سے کیا ہوگی، نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سکھلاتے ہیں، یعنی احکامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھلا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے۔